ہے یہ استعمال کرتا ہے اپنا نام کمانے کے لیے اور اپنی جاہ کو دنیا کے سامنے بلند کرنے کے لیے۔ کئی ایک وہ راستے بھی ہیں جن کو ہم وہ راستے کہہ سکتے ہیں جن کی منزلیں اکثر جہنم کی راہیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس نہج پر انسان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس نہج کو لے کر اور اس مسلک کی بنیاد کو رکھتے ہوئے بعض اوقات انسان کو اس قدر آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ انسان اور دوسری انسانیت جو کہ تماش بین ہوتے ہیں وہ خود حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر کیوں آزما رہے ہیں، اور جب وہ آزمائشوں کی بٹی سے نکل کر کندل بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی قرآن کریم میں اس کو اپنا خلیل کہتے ہیں، کبھی اس کو ایک پوری امت کہا جاتا ہے، اور کبھی اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کریں۔ قربانیوں کی اسی راہ میں، اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب کیا ہے، اور جو قربانیاں ہمارے نبی نے دی ہیں، ہمارے نبی اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان کی دعوت، ان کی قربانیاں، ان کا منہج ہم ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے اوپر اگر ذرہ بھر بھی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو ہمارا واویلا اور ہماری بے صبری، بے تحملی اور ایسی چیزیں جن کو یہاں پر ڈیفائن کرنا ممکن نہیں، ہم خود اس وقت اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوا رکھتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، یا ہم یہ سوچ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا، لوگوں کو تحمل اور برداشت کا سبق دینے والا، آج خود اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے تو اس کے واویلے آسمانوں تک جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم جگہ جگہ پر اور احادیث شریفہ بار بار انسان کو اس راستے پر پکڑ پکڑ کے لاتی ہیں کہ آپ کے اندر تحمل اور برداشت، یہ دو قوتیں انتہائی پیک ویلیو پہ ہونی چاہیے، اور آپ کا تحمل، آپ کا صبر آپ کو یہ سبق دینے والا بنے کہ آج اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ کی اپنی برادری، قوم، آپ کی بیوی، آپ کا قبیلہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے تو صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ رات کے وقت آپ جس رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرتے ہیں وہ سب کی سنتا ہے، اور اس کی زیادہ سنتا ہے جو اس کی پکار پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کی ابتدا کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اندر کھاتے کام شروع کیا، اپنے دوست احباب کو دعوت دی، اپنے گھر والوں کے سامنے دعوت کو رکھا، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے۔ اگر ہم سیرت النبی کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو اس میں سے بے شمار اسباب بھی ہماری جھولی میں آ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو زیادہ تر لے رہے ہیں کہ انسانیت کی اصلاح کس میں مضمر ہے، میرے اپنے اندر کا من کس طرح سے مرے گا اور کیسے رب کے لیے میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کھڑا کیا گیا، اللہ رب العزت نے ایک پورا پیریڈ اور ایک پورا سکیجول ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ نبوت کے پہلے سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک اندر کھاتے کام کیا ہے، اور باقی کے جو 3 سال ہیں، ابتدائی سال 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں اور 10 سال مدینہ میں گزرے ہیں، ان 3 سالوں میں جہاں پر اعلانیہ نبوت کی گئی اور اعلانیہ دعوت دی گئی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مشکلات کا جائزہ لیا جائے تو انگلیاں منہ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا وقت بھی نبی پر آ سکتا ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، یا اس کی برادری کو، اس کے خاندان کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ ایک گھاٹی کے اندر رہیں گے اور وہاں پر نہ تو آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ پینے کی۔ ایون کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن بھوک سے میرا حال برا تھا، میں چلتا ہوا جا رہا تھا، مجھے راستے میں چمڑے کا ٹکڑا ملا، میں نے اس کو اٹھا کر پانی میں ابالا
اور ابالنے کے بعد جب میں نے اس کو اپنے منہ میں ڈالا کہ میں اس کو کھاؤں تو وہ ربڑ کی طرح لمبا ہوتا چلا گیا اور آخر ٹوٹ کر میرے منہ پہ آ گیا۔ اور وہ وقت بھی دیکھنے میں آیا ہے جب صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، اور وہ وقت بھی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن دین کا کام، رب کی دعوت کا کام، اسلوب کا کام، یہ سارا چلتا رہے۔ ہمیں دین ملا ہے بنا بنایا، ہمیں روٹی پکی پکائی ملی ہے، ہمیں اس کی وہ قدر نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، جو صحابہ کرام کو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایمان کی دولت دی گئی ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اس نور کو، اس ہدایت کو اور ایمان کو اور اس کتاب کو جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی اس سے پہلے ایمان اور کتاب کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہماری نبوت ہے اور ہماری رحمت اور برکت ہے کہ ہم نے آپ کا چناؤ کیا ہے، اور اس چناؤ کے بعد آپ کی جو ایک فوج ہم نے تیار کروائی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر دن کے وقت ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں چاہے اس قدر کمزور رہنے کے باوجود، جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس قدر کمزور پنڈلیاں تھیں کہ ایک دن درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ہوائی اور ہوا کے ساتھ کبھی اڑ کر ادھر ہوں کبھی اڑ کر ادھر ہوں، اس قدر کمزور ہیں۔ صحابہ کرام نے مذاق اڑایا، دیکھو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں ان پنڈلیوں کا وزن بہت زیادہ ہے، کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے پابند، اور صرف یہ ایک صحابی نہیں، آپ کسی بھی صحابی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اختلاف تھا آپس میں، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا اختلاف، اس کو ڈسکس کر کے، اس کے اوپر بحث کر کے لوگوں کو بھی متنفر کرنا، صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو روافض کے نام سے مشہور ہے، جس کو ہم آج کل شیعہ کہتے ہیں، اہل تشیع۔ یہ آج کل صحابہ کرام تو دور کی بات، انبیاء کرام کو بھی معاف نہیں کرتے، گالیاں تک دے دیتے ہیں، اور یہیں پر بس نہیں، اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جن لوگوں نے حسین ابن علی، حسن ابن علی، سیدنا علی، امیر معاویہ، یزید، اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کر کے اسلام کی پوری روح کو ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس طرح کے تاریخی معاملات کے اوپر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسلام دیا ہے، ہم بحث کرتے ہیں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہم بحث کرتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا نہیں کہنی، ہم بحث اس بات پر کرنے لگ جاتے ہیں جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے یا چھوٹی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ہماری بحثیں ان دائروں کے اندر محدود ہیں۔ کسی بھائی نے آج تک کسی دوسرے سے بحث کی ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ کاروبار میں دیانت داری ہے، دغا بازی نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں جو اسلام کی پہچان ہے، ہم ان کو بھلا کر نماز کے موضوع پر اس حوالے سے بحث کرتے ہیں کہ خود چاہے کبھی نماز کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن نماز کے سارے مسائل میری فنگر پرنٹس کے اوپر ہیں۔ اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اختلاف کی جڑوں کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دنیا میں نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ آپس کے اندر اس قدر کٹ چکے ہیں، اس قدر ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات سننا ہم گوارا نہیں کرتے، حالانکہ دین اس بات کا نام ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ جس میں آج کا ہمارا موضوع پورے کا پورا بنیاد رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب اعلانیہ طور پہ مکہ میں پھیل چکی، سارے لوگ بڑے پریشان تھے، اور اس وقت ولید ابن مغیرہ
اس کے بیٹے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، یہ ولید بن مغیرہ ایسا شخص تھا جس کے بارے میں آج کی ہماری آیات اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مکان میں جمع ہوئے اور یہ میٹنگ کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عروج پکڑتی جا رہی ہے، حج کا موسم بھی قریب ہے، پورے عرب سے وفود نے آنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں پر جا کر اپنی دعوت پیش کر دی تو یہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، اس کی قوت بڑھ جائے گی، اس کو روکو، کسی طریقے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یہ اس وقت سردار تھا، اور اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیں کہ یہ ایسا بندہ تھا جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھی، 11 بیٹے تھے، اور یہ شروع میں جب پیدا ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اکلوتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خالی ہاتھ تھا، بڑا کنگال تھا، اللہ رب العزت نے اس کو مال سے بعد میں نوازا، نوکر چاکر بھی بڑے تھے، اور اس کی شان و شوکت ابو جہل سے پہلے یہ سردار تھا۔ ولید ابن مغیرہ یہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا ٹیکے کا بندہ تھا۔ اس نے جب اس کے گھر کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہے۔ کہنے لگا یہ کوئی بات نہیں ہے، وزن نہیں ہے بات میں، کاہنوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کس طرح ستاروں کا نجوم کا حساب رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر۔ کہنے لگا ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اس کی بات میں دم ہے، جو ایک بار سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، چاہے اپنی صعوبتیں، اپنی پابندیاں اور اپنے مذہب کی جکڑ بندیاں اس کے اوپر بہت زیادہ ہوں، لیکن جو ایک مرتبہ اپنی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ پھر اسی کا رہتا ہے، وہ اپنی ماں اور باپ کو بھی نہیں دیکھتا۔ لوگ نہ بگا پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی دعوت کا دائرہ کسی نہ کسی طریقے بند ہو جائے۔ اب دعوت کو روکنے کے لیے اور اسلام کو روکنے کے لیے جو قوتیں کار فرما ہوئیں، یہ کافی دیر تک سوچ میں پڑا رہا، اور سوچنے کے کچھ دیر بعد بولا کہ یہی مشہور کر دو کہ یہ جادوگر ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف لوگوں کی زبانیں ہیں، یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہ صرف اس کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام نازل نہیں کیا گیا، لوگوں میں یہ بات مشہور کر دو۔ اب کہتے ہیں کفر کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے جب یہ بات مشہور کی تو خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کر دیا، اور انسان کی فطرت ہے اس کو جس چیز سے روکا جائے، جہاں پر جانے سے پابندی لگائی جائے، وہ دوڑ کر اسی کی طرف جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا پورے عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہو گیا۔ لیکن اس قول کے بعد کہ تم لوگ مشہور کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، قرآن حکیم کیا کہتا ہے اور اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھایا، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، کمبل کو اوڑھنے والے، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے چادر اوڑھی ہوئی ہے یا کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ ڈرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور کہا دثرونی دثرونی، اور بعض روایات میں الفاظ ہیں زمیلونی زمیلونی، دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ دثرونی، میرے اوپر کمبل کو اڑا دیا جائے، اور انسان جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا وہ تنہائی چاہتا ہوتا ہے تو عربیوں کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنے اوپر چادر لپیٹ کر، کمبل لپیٹ کر الگ سے بیٹھ جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتدائے وحی کا زمانہ تھا، اور جب میرے اوپر پہلی بار وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ میرے سینے میں اتارے گئے، میں بڑا مصیبت سے دوچار تھا، بڑا میں پریشان تھا۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج میں مر ہی جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک آواز آئی، میں نے اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نیچے اوپر، کہیں بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک میری نظر پڑی کہ ایک بہت بڑی کرسی ہے اور اس کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے نہ کر رہا ہے۔
میں وہیں سے واپس لوٹ آیا. کتنی ہی بار میں نے ایسے کیا اور کتنی ہی بار مجھے یہ منظر دکھلایا گیا اور ہر بار مجھ سے یہ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو نبوت سے دوچار کیا ہے, آپ نے اس بار کو اپنے اوپر سہنا ہے اور پوری دنیا کی امامت, قیادت اور سیادت آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. آپ نے اب اس کو پورا پورا ادا کرنا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, رب نے جو دے دیا ہے آپ نے یہ دعوت ہر جگہ پر پہنچانی ہے. جہاں تک آپ کی آواز جاتی ہے پہنچائیں, جہاں تک آپ کا حلقہ احباب ہے آپ رب کا نام بلند کرنے والے بنے. قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور اپنی بات کے اوپر اپنے رب سے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں. بتا دیں لوگوں کو کہ ہم جس انقلاب کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں, ہم دلوں کی تبدیلی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم اس تبدیلی کو لے کر, چاہے ہم 1 ہیں یا 11 ہیں یا 1,00,000 ہیں یا جتنے بھی ہیں, ہم ایک سے شروع ہوں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر قم فانذر, میں اکیلا ہوں لیکن میں دنیا سے ڈرتا نہیں, پوری دنیا سے ٹکر لوں گا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, لہٰذا آپ بھی ڈریے. رب کی پکڑ, رب کی بات اور رب کا کلام, اس کو سنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, دنیا کے اندر آپ نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. کوئی بھی وقت آ جائے, انتہائی مصیبتوں والے معاملات ہو جائیں, کتنی ہی مصیبتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں, لیکن آپ نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا معاملہ ہو, آپ پر ظلم ہو رہا ہے یا آپ کسی بھی حالت میں ہیں, اپنے رب کی کبریائی سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ یہ ایک وہ موقف ہے اور ایک وہ انقلاب کا نعرہ ہے جو آج تک مسلمانوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے. نماز میں کتنی ہی مرتبہ اللہ اکبر, نماز کے بعد بھی اللہ اکبر, نماز سے پہلے بھی اللہ اکبر, اذان میں بھی 6 مرتبہ سے اللہ اکبر, ہر جگہ پر اللہ رب العزت کی کبریائی ہے. آپ نے اس کا ہی اعلان کرنا ہے اور اسی کو خود بھی تسلیم کرنا ہے کہ میرا سر, میری بات, میرا قول, میری زندگی, میری موت, میری قربانیاں, میری نماز, میری عبادات, میری حاجات, میری نظریں, یہ سارا کچھ میرے رب کے لیے ہے. میں اپنے رب پر قربان, میں اپنے رب پر راضی ہوں, اس کی کبریائی پر, اس کی وحدانیت پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر اور اس کے اسماء و صفات پر میرا پورا پورا ایمان ہے. وہ کسی کا شریک نہیں, نہ اس کا کوئی شریک ہے, وہ کسی کی اولاد نہیں, اس کی کوئی اولاد ہو بھی نہیں سکتی. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کی کوئی اولاد ہے, ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں, اور جو رب کو کلی طور پہ نہیں مانتے ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, میرا رب سب سے بڑا ہے اور اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ساری قدرتیں, ساری حکمتیں, ساری برکتیں اسی کے لیے ہیں کیونکہ وہ سب کا پالنے والا ہے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں میرے اس رب کے لیے ہیں جو حیوانوں کو بھی پالے, پرندوں کو بھی پالے, انسانوں کو بھی پالے, اپنوں کو بھی دے اور بیگانوں کو بھی دے. میں اس رب کا ماننے والا ہوں کہ الرحمن الرحیم, جو بڑا رحم کرنے والا ہے, جو کفار پر بھی رحم کرتا ہے, جو اپنوں کو بھی دے رہا ہے اور بیگانوں کو بھی دینے کے بعد اللہ رب العزت مالک یوم الدین ہے, کل قیامت کا دن ہوگا. میں اپنے بدلے کی امید صرف اسی سے رکھتا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, کیونکہ میں نے اپنے رب کے لیے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا ہے. اور جب صبر کے راستے پر چلے ہیں, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, آپ کا دامن صاف رہنا چاہیے. آپ کے جسم پر, آپ کے لباس پر, آپ کے کریکٹر پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس طرح کی پاکیزگی آپ کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. اور اگر ہم انقلاب کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہی ہیں, یہ میری اور آپ کی دعوت نہیں ہے, یہ اس رب کی دعوت ہے جو ہم سب کا رب ہے, اور ہم نے اسی کے لیے کھڑے ہونا ہے, اسی کی طرف ہم نے جمع کیے جانا ہے, اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تیسرا حکم دیا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, آپ کا کریکٹر کلی طور پہ صاف ہونا چاہیے, کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. اگر آج آپ دعوت دیتے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ تو نے فلاں موقع پر ایسے کیا تھا. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی, جس میں صرف 2 اسباق دیے گئے ہیں کہ سچائی اور امانت داری آپ کی گھٹی میں پڑی ہونی چاہیے. اور یہ 2 چیزیں
انسان کے کریکٹر کو اس قدر مضبوط کر دیتی ہیں کہ کوئی برائی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ صرف صداقت ہو اور امانت ہو، شرافت بھی آ جاتی ہے، دیانت بھی آ جاتی ہے، اور پھر بندے کے پاس نبوت بھی آ جاتی ہے، امامت بھی آ جاتی ہے۔ صرف انسان کے پاس صداقت اور امانت ہونی چاہیے۔ جب اس بات کا بندے کو کلی یقین ہو جائے کہ میں خود بھی پاک ہوں، میرے اوپر کوئی انگلی کھڑی کرنے والا نہیں، میرا کریکٹر بھی داغدار نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ یہ سوچ کر ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ سوچ کر ان کی محفلوں میں جا کر بیٹھ جائیں کہ چلو پھر کیا ہوا، ہم بھی تھوڑا دنیا کا مزہ چکھنے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کسی بھی قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچ کے رہنا ہے کہ آج آپ اپنی کسی محفل کا انتخاب کر رہے ہیں، کسی مجلس میں جا رہے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی آپ پر انگلی اٹھا کر کہے کہ وہاں پر تو گناہ کا یہ کام ہو رہا تھا، آپ وہاں پر خاموش بیٹھے کیا کر رہے تھے۔ آپ کا دین، آپ کا علم، اور میرا بھائی ہر وہ بندہ جو مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے یا دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ہم زیادہ بات کرتے ہیں، اور میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپس کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم ان اقوام کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کریں کہ ہم نے ان کو دعوت کس طرح سے دینی ہے، آج میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اور ہم لوگ آپس میں کس طرح سے رہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر اسلام کس قدر موجود ہے۔ مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے کسی غیر مسلم کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اور زیادہ تر لوگوں کا یہی اعتراض ہوتا ہے۔ ہم اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے پوچھ لے میں وہابی مسلمان بنوں یا میں سنی مسلمان بنوں، میں شیعہ کے پاس جاؤں یا دیوبند کے پاس جاؤں۔ ہمارے ہاں اس قدر مشہور کر دیا جا چکا ہے، اور کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بھائی آپ کسی کی طرف بھی نہ جائیں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، کیونکہ آج کل آپ کو اصلی مسلمان شاید یہ کہیں ملے۔ روس کا ایک بندہ مسلمان ہوا، اس کو پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا یہ مت سمجھنا کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں، کہتا ہے اتفاق تھا، مجھے ایک دن کسی نے قرآن کریم کا تحفہ دے دیا اور میں نے اس کو پڑھا ہے، میں اس کو پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، اللہ کی قسم مسلمانوں والی کوئی بات مسلمانوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ہماری واقعتاً یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم گندگی کی چیزوں کی طرف اور ان باتوں کی طرف یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ چل یار پھر کیا ہوا۔ یا اکثر لوگوں کے پیچھے یہ قوت کار فرما ہوتی ہے چلو میں ادھر بیٹھ کر دعوت دوں گا، اور جب دعوت دی جاتی ہے ایسے لوگ دعوت دیتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتہ ہم خوشی کے موقع پر آئے ہیں۔ ایک میرج ہال کے اندر شادی ہو رہی تھی، تو اذان ہوئی، عورتوں نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، تو ایک سہیلی اپنی دوسری کو کہنے لگی سر پہ دوپٹہ لے لو، کہتی اللہ کو نہیں پتہ ہم شادی پہ آئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حالات ہمارے ہی ہیں، ہمارے اپنوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ آپ حیران ہو لیکن یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ڈھونڈے تھے، یا اتنی دیر ہو گئی ہمیں اللہ رب العزت نے اس بیماری میں ڈالا ہوا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا اللہ نے میرا بازو ہی نہیں پکڑا۔ عجیب طرح کے رویے ڈال کر جب بندہ گناہ کی وادی میں چل نکلتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آخر پر آ کر انسان یہی کہتا ہے حضرت جی دعا کریں کچھ نہیں بن رہا، اولاد بڑی تنگ کرتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ فرماتے ہیں کریکٹر کو صاف رکھو، پھر دیکھو ہم دیتے کتنا ہے، پھر چاہے کھجور کی چٹائی کے اوپر ہی کیوں نہ آپ کو سونا پڑے لیکن سکون کی نیند آتی ہے، پھر چاہے آپ 44 لاکھ مربع میل کے مالک ہی کیوں نہ ہو، آپ اکیلے سفر کرتے ہیں فلسطین کی طرف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے نام کو سن کر کیسر و کسریٰ تھر تھر کانپا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی کھڑی کرنے والا نہ ہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، جب آپ کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہوئے رب کی بات بیان بھی کرتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے، کریکٹر بھی آپ کا ٹھیک ہے اور گندگی کی طرف بھی نہیں آپ جاتے، تو پھر جب آپ نے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ کل کو لوگ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے۔ کیوں؟ لوگ تو آپ کو باتیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مال نہیں مانگا تھا، آپ نے کسی سے کسی چیز کا سوال کیا ہی نہیں تھا،
آپ نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک تو یہ بات کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، زندگی کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں، تملک العرب والعجم، صرف اس ایک جملے کا اقرار کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے نیچے تمہاری حکومت میں، اور تم جو اجڑ اور گنوار ہو، تمہاری حکومت دنیا کے اوپر ہوگی۔ اور دنیا نے وہ منظر دیکھا ہے جب عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر اس سے آگے تیری زمین مجھے نظر آ رہی ہوتی تو میں اس کو بھی فتح کر لیتا۔ یہ اسلام پر وقت آیا ہے، اور اسلام نے اپنی عروج کا وہ منظر بھی دیکھا ہے جب پوری دنیا کے اندر یہ انگریز کہنے والے موجود تھے کہ اگر عمر 10 سال زندہ رہتا تو پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوتا۔ اور وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا ہے جب باطل کی طرف دیکھ کے ہارون الرشید نے کہا تھا کہ تو جہاں پر مرضی جا کے برس، تیرے برسنے سے جو فصل پیدا ہوگی اس کا خراج میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس قدر وسیع حکومت، اس قدر اسلام کا عروج، اس کے زوال کے سبب ہم سب ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہوتا یہی ہے کہ انسانوں کے جب اعمال بگڑنے لگتے ہیں ہم ان کے حکمرانوں کو ویسے ہی کر دیتے ہیں، ان کے حکمران ان کے اوپر ویسے ہی آتے ہیں، اور ہم آج انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، یہ بڑے چور اور لٹیرے۔ ہم خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ وہ کسی نے بڑے خوب انداز میں کہا کہ اپنی خرابیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت سے ڈرو جب ہم سور کے اندر پھونک مار دیں گے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، یا اسلام کے بلکہ اسلام کا ساتھ نہیں دیتے، نماز ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کے انکاری ہیں، اور رب کے بھی انکاری ہیں، ایسے لوگوں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہم نے ایسے بندے کو جیسے پیدا کیا تھا، نہ اس کے تن پر کوئی کپڑا تھا، اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا تھا، آج ہم نے اس کو جوانی دی ہے، پکڑنے کی اور چلنے کی قوت عطا کی ہے، یہ ہماری ہی زمین پر چلتا ہے، ہمارا ہی کھاتا اور پیتا ہے، ہمارے ہی مال کو اپنے تصرف میں لاتا ہے، ہمارے ہی دیے ہوئے بیٹے جو اس کی شان کو بڑھاتے ہیں انہی پر فخر کرتا ہے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ بھی رکھتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ ادا کریں۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہم چھوڑنے والے ہرگز نہیں، اس نے ہماری آیات سے بغض رکھا تھا، عناد رکھا تھا۔ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو ایسی گھاٹی میں ڈالنے والے ہیں جو بڑی سخت ہے۔ انہ فکر وقدر، اسلام کے خلاف اور مدرسے کے خلاف، مسجد کے خلاف، یا ہر اس بندے کے خلاف جو اس کو دین کی دعوت دیتا ہے، اس کو کیا کہتا ہے؟ بڑا سوچ سمجھ کر، بڑے اچھے انداز سے اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ کل ایک بندے کا سوال آیا، کہنے لگا کہ جی اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اور عورت وہ تو ساری زندگی کے لیے بیچاری باندھی گئی، وہ جب چاہے اس کو طلاق دے، اگر عورت بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تو پھر اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ یہ اسلام نے سراسر زیادتی کی ہے، اسلام یہ ہے وہ ہے، بڑی بکواسات لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، آپ صرف خلا کے احکامات کا مطالعہ کر لیں، اللہ آپ کا سینہ کھول دے گا۔ آگے سے کہنے لگا آپ نے پھر یہ کام کس لیے شروع کیا ہے؟ آپ نے ہی تو بتانا ہے کہ خلا کے احکامات کیا ہیں۔ جب میں نے اس کو خلا کے احکامات بتائے تو آگے سے پھر خاموش ہو گیا۔ یہ لبرلزم اور سیکولرزم اسلام کے خلاف جس قدر کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے ہاں حج کر لے یا وہ بندہ قربانیاں زیادہ کر لے تو اعتراض یہ کھڑا کیا جاتا ہے اس کے ہمسائے میں اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور ہمسائے نے 12,000 بکروں کی قربانی کر دی، یا فلاں نے اس طرح کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، اس بندے نے حج کر لیا، اس کا ہمسایہ 5 دن سے بھوکا ہے، یا اس کی لاش کو کفن نہیں ملا۔ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے چلے جائیں گے، لیکن جب قذافی اسٹیڈیم کی ٹکٹیں 15,000 کی فروخت ہوں تب کسی کو نظر نہیں آتا۔ انہ فکر وقدر، اسلام کے خلاف بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اعتراض ایسا پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر، ہم اس کی بات کے اوپر اس کو کیوں نہ قتل ہی کر دیں، قتل کر دیا جائے۔ کیسی اس کی سوچ ہے، کیسی گندی سوچ ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر سے اس کو ایسا کر دیا جائے۔ ثم نظر ثم عبس وبصر، یہ غور کرتا ہے،
تیوری چڑھاتا ہے اور بڑے غلط انداز سے اور ماتھے کے اوپر بل ڈال کر کے کہتا ہے ثم ادبر واستکبر، پیچھے ہٹتا ہے اور اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو صرف مولویوں کی باتیں، یہ تو صرف مدرسے کی باتیں، یہ تو صرف اس کی باتیں جس نے نماز اور خطبہ دینا ہے، صرف یہی نہیں، ان ھذا الا قول البشر، یہ جس جہنم سے تم ڈراتے ہو یہ تو صرف باتیں ہی ہیں، سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں باتیں کر لے جتنی کرنی ہے، زبان تیری لمبی ہو گئی، سأصلیہ سقر، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم تمہیں سقر کے اندر ڈالیں گے، وما ادراک ما سقر، تجھے کیا پتا ہو کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں پر زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا، لواحۃ للبشر، جلد کو اکھوڑ کر رکھ دینے والی، جلسا دینے والی، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب، جب ایک جلد جل جائے گی، جب اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہم اس کو نئی جلد عطا کریں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اور صرف یہی نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان گناہگاروں کی جلد کو اس قدر موٹا کر دے گا کہ بندہ 3 دن تک سفر کرتا رہے تو اس کی موٹائی ختم نہ ہو، اس کی داڑھ اللہ رب العزت احد پہاڑ کے جتنی کر دے گا، اور وہ عذاب کس قدر سخت ہوگا، اللہ فرماتے ہیں علیہا 19، ہم نے اس کے اوپر 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بڑے سخت گیر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے یہ فرشتے اسی لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ آگ کے فرشتے ہیں، رب نے ان کو آزمائش بنا کر کے کفار پر مسلط کیا ہے، اور ان کا ذکر سن کے ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان والے کسی شک و شبے میں مبتلا نہیں رہتے، اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی مثال کو بیان کرتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں، وما ہی الا ذکر للبشر، وہ کہتا ہے کہ یہ بشر کا قول ہے لیکن ہم نے یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ ساری کی ساری بشر کے لیے، انسان کے لیے، بندے کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، وما